سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. اور کچھ نہیں ہے جی. وہ بلیم کرتے ہیں پھر. وعلیکم السلام. کون آئے ہیں؟ پاکستانی ایتھیسٹ. پاکستانی ایتھیسٹ. جی بھائی. جی میرا قرآن مجید پر ایک سوال ہے. اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں ایتھیزم کب سے اختیار کیا آپ نے؟ کتنے سال ہو گئے؟ بس یہ کوئی 1.5 سال ہوا ہے بس. اچھا تو پرابلم آف ایول کی وجہ سے کی کیا؟ یہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر نہیں. پرابلم آف ایول نہ پوچھا کریں، پوچھیں پرابلم آف گڈ کی وجہ سے. پرابلم آف گڈ چل رہی ہے تو پرابلم آف ایول کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ایگزسٹنس آف گاڈ کے تعلق سے سوال آیا ہے نا؟ جی جی. آیا تو پرابلم آف ایول کی وجہ سے نا؟ نہیں، ریشنلٹی کی وجہ سے. ریشنلٹی کی وجہ سے آیا. اچھا ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے. بہت بڑا لفظ آپ نے بولا ہے تو ہم ذرا ریشنلٹی کو دیکھتے ہیں. جی تو کیا ہے ریشنلٹی کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں میں جو ہوں نا وہ سچائی کو تلاش کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، اسلام غلط ہے، ایتھیزم ٹھیک ہے. جو سچ ہے نا ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو ہم اسی پر بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سچ کو پہچاننے کا کیا طریقہ آپ کے ذہن میں ہے؟ لاجک اور ریزن، ریشنلٹی. ٹھیک ہے لاجک، ریزن، ریشنلٹی. آپ اتنے بڑے بڑے لفظ بول دیے آپ نے. آپ مجھے ایک واضح انداز سے بتائیں کہ مان لو ایک سچ ہے لیکن دو لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، دونوں لاجیکل بات کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ یہ سچ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے سچ نہیں ہے. دونوں کے پاس لاجیکل آرگیومنٹ ہے. اب کیسے مانیں گے؟ تو آرگومنٹ کو دیکھیں گے نا. کیسے دیکھیں گے؟ کون سا عقل میں آتا ہے اس کو. مطلب آپ کی پرسنل عقل میں وہ کیسے آ رہا ہے؟ تو بعض مرتبہ ایک آدمی کی عقل میں ایموشنز، اس کے اپنے ایموشنز کی وجہ سے وہ چیز زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ریشنلٹی ہے. اب کیسے آپ سیپریٹ کریں گے ایموشنز اور ریشنلٹی کو؟ وہ تو جیسے اپنا دماغ کرے گا، اب اس میں کیا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک لاجک دیتا ہوں کہ بھائی اس کائنات کا جو ہم یہ اس کائنات کے انفینٹ ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کائنات کو جب یہ آئی ہے 14 بلین سال پہلے، اس سے پہلے ایک دوسری کائنات تھی، اس سے پہلے دوسری کائنات تھی. میٹر ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا آیا ہے، بس یہ الگ الگ فارم میں سامنے آ رہا ہے. جیسا کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ایک میٹر ہے، کبھی وہ کسی فارم میں آ جاتا ہے، کبھی کسی فارم میں. اور ویسے بھی لا آف تھرموڈائنمکس ہے کہ میٹر اینڈ انرجی کین ناٹ بی کریٹڈ نور کین دے بی ڈسٹرائڈ. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، تو ایک لاجک ہے. تو آپ اس لاجک کو مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں، لاجک کو مانتے ہیں. ہاں اس والی لاجک کو مانتے ہیں؟ جی جی مانتے ہیں. میٹر کین نیور بی کریٹڈ نور کین اٹ بی ڈسٹرائڈ، اور میٹر جو ہے وہ انفینٹ ہے. ٹھیک ہے اس کو مان لیا آپ نے؟ ہو سکتا ہے میٹر کریٹ ہو سکتا ہے. بگ بینگ کے بعد کریٹ ہوا ہے نا. نہیں بگ بینگ کے بعد. بگ بینگ کے بعد. اچھا بگ بینگ سے پہلے؟ وہ تو سائنس کو نہیں پتا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. سائنس کو نہیں پتا. میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ ایک سائنس میں تھیوری جو ہے ملٹی ورس کی ہے کہ اس یونیورس کو کاز کیا دوسرے یونیورس نے، اس اعتبار سے جو میٹر ہے وہ انفینٹ ہے. جی یہ ایک ہائپوتھیسس ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں میتھمیٹکس یا کیلکولیشن میں آتا ہے. لیکن اس کے بگ بینگ سے یہ کہہ دینا کہ فرسٹ کاز جو ہے وہ گاڈ تھا، یہ ایک ہائپوتھیسس ہے. یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سن لیجئے ایک منٹ. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے گاڈ کے نان ایگزسٹنس کی ایک لاجک پیش کی کہ بھائی ہمیں نہیں پتا. ٹھیک نہیں. جب ہم دیکھیں وہ دیکھیں اگر ہم فرض کر لیں کہ فرسٹ کاز جو ہے وہ گاڈ ہے، فرض کر لیں. نہیں ابھی وہ بعد میں کریں گے فرض. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں سن لیجئے اب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے نا. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کے پہلے کیا تھا سائنس کو نہیں پتا. اگر ہم فرسٹ کاز کو گاڈ مان لیں تو یہ بھی ایک ہائپوتھیسس ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ گاڈ ہے وہ کیا ہے. تو آپ کی لاجک یہ ہے نا کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ وہ گاڈ ہے، میں کیوں مانوں گاڈ؟ لاجک تو یہ ہوئی نا، سمپل سی بات ہے. جی 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 بس اسی کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک یہ لاجک ہے کہ مجھے نہیں پتا اس لیے میں گاڈ کو کیوں، فرسٹ کاز کو گاڈ کیوں مانوں. تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو چیز آپ کو نہ پتا ہو وہ موجود نہ ہو؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتا رہا تھا پہلے کہ فرض کریں ہم فرسٹ کاز گاڈ رکھ لیتے ہیں. میں کسی حد تک میری عقل میں آتا ہے کہ فرسٹ کاز جو ہے وہ تھا اور کوئی چیز تھی. نہیں پہلے اس پر آ جائیں. اس اصول کو پہلے ہم صحیح کر لیتے ہیں. کیا آپ کا نہ جاننا کسی چیز کے موجود نہ ہونے کی دلیل ہے؟ ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں جانتے اور وہ چیز پھر بھی موجود ہو. رائٹ. دیکھیں ابھی بات کرنے دینا، ایک بات کرنے. بات ہی تو کر رہے ہیں بھائی، بات ہی تو کر رہے ہیں نا. اصول کو ہمارے یہاں بات ہوتی ہے اصول کی بنیاد پر. تو پہلے اصول ٹیسٹ کر لیے جاتے ہیں، فارمولے سیٹ کر لیے جاتے ہیں. تو آپ کی بات یہ نکلی کہ آپ نہ بھی جانے تو بھی چیز موجود ہو سکتی ہے. رائٹ.
جی جی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں آپ, اب آگے بڑھتے ہیں. جی آگے بات کرنے دیں. اب فرض کرتے ہیں کہ فرسٹ کاز گاڈ ہے, تو میں اسلامک بیک گراؤنڈ سے تھا, تو ہم نے فرض تو کر لیا کہ وہ گاڈ ہے. تو اسلام میں جو اس کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید, تو ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ کیا یہ خدا کے الفاظ ہو سکتے ہیں جو بلینز آف گلیکسیز کا کریٹر ہے؟ نہیں, یہ سارے ایموشنل آرگیومنٹ ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے فرض کر لیا کہ گاڈ ہے. اب اس میں ریشنل پرابلم بتائیں, ایموشنل پرابلم نہیں. ریشنل پرابلم بتائیں کہ اس میں کوئی پرابلم ہے ریشنلی. دیکھیں وہ گاڈ ہو سکتا ہے لیکن وہ اسلام والا ہے یا کوئی اور ہے, کوئی ڈی ایس ہے, کوئی سلطانی آرگیومنٹ آپ نے دے دیا ہمیں. نام دیکھیں نا حضرت, آپ نام پہ غور کریں نا. یہ تو میرے ذہن ہی نہیں گیا. میں سوال کرنے لگا تھا, آپ نے ٹوک دیا. ایک قرآن مجید کی آیت کھولی ہے میں نے. نہیں, رک جائیے, پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو یہ بات کرنے دیجیے مجھے, یہ کرنے دیجیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے بھائی. فرسٹ کاز جو ہے اس کے خدا ہونے میں, کریٹر ہونے میں کوئی ریشنل پرابلم ہے؟ ہاں, وہ بتائیں کیا ہے. دیکھیں وہ کیسے ہم مان لیں کہ وہ کوئی کانشیس بینگ تھی, اور وہ تھی تو وہ کہاں سے آئی نا, یہ بھی تو آپ کو پتا نہیں نا. آپ تو پہلے ہی کہہ چکے کہ آپ کا نہ جاننا اس کے موجود نہ ہونے کی تو دلیل ہے ہی نہیں. بھائی آپ یہ کہیں مجھے نہیں پتا. ہاں نہیں پتا, لیکن 99% نہ پتا ہونے سے یہ کہاں لازم آیا کہ میں مانوں گا نہیں. یعنی یہ تو آرگومنٹ فرام اگنورینس ہے نا. یعنی آرگومنٹ فرام اگنورینس ہے کہ میں چونکہ جانتا نہیں اس لیے مانتا نہیں. ایویڈنس نہیں ہے نا سر, ایویڈنس نہ ہونا کسی کے موجود نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے نا. اب دیکھیں میں 18 سال کا ہوں, آپ اتنے مشکل سوال پوچھ رہے ہیں. ارے بھائی ریشنلٹی کے اوپر بات چل رہی ہے, ریشنلٹی کے اوپر. میں ریشنلٹی کو مانتا ہوں سچائی. اب دیکھو اتنی آسان کر کے میں بات کرتا ہوں. آپ کو اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ریشنلٹی کی بنیاد پر خدا جیسے کانسیپٹ کو ہے نا, اس کو آپ نے اس پہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ خدا نہیں ہے؟ بس میری عقل میں نہیں آتا اس لیے میں نہیں مانتا. عقل کا قصور ہے میرے بھائی, علاج کراؤ. عقل کا قصور ہے. اچھا ایک آیت ہے میرے پاس جی, اگر آپ نہیں وہ آیت رکھے ابھی اپنی جیب میں, بات عقل کی ہے. آپ نے کہا میری عقل میں نہیں آ رہی, تو ہم عقل کا علاج کریں گے نا. عقل کا علاج آیت سے نہیں ہوگا, عقل کا علاج ہوگا عقل سے. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, آپ کا لوہا بالکل بیکار ہے, ہمارا لوہا ہتھوڑا برسے گا آپ کے لوہے. آپ اس کا جواب دے دیں, ہو سکتا ہے میں اسلام میں واپس آ جاؤں, کیونکہ کچھ آیات ہیں یہ سورہ فصلت کی. میں ایک چیز آپ سے کہہ دیتا ہوں پہلے ہی, کہ جب آپ یہ بتا دیں گے نا کہ مجھے خدا کے فرسٹ کاز کے خدا ہونے میں, کریٹر ہونے میں کوئی ریشنل پرابلم نظر نہیں آتی ہے, جینیوئنلی آپ اس کا اقرار کر لیں گے ایمانداری کے ساتھ, تو میں آگے بڑھوں گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ مجھے فرسٹ کاز کے کریٹر ہونے میں ریشنلی پرابلم ہے, تو میں کسی آیت پر آپ سے کیوں بات کروں؟ اس سے ویسٹ آف ٹائم. دیکھیں بات سنیں ہم بات سنیں نا. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری عقل میں یہ فرسٹ کاز آرگومنٹ آتا ہے کہ کوئی فرسٹ کاز ہوگا, ہو سکتا ہے وہ خدا ہو, لیکن ہو سکتا نہیں. آپ یہ کہہ رہے, آپ یہ بتائیں کہ اس کے کریٹر ہونے میں کوئی ریشنل پرابلم ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے کریٹر ہونے میں آپ کوئی ریشنل پرابلم نہیں ہے. فرسٹ کاز خدا ہو سکتا ہے, ریشنلی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں. چلیں جی اب آگے بڑھیں. قرآن مجید کی آیت کے بارے میں جو سوال اٹھائے جاتے ہیں جی, ان میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 سے 12 تک اس میں بیان کیا گیا ہے زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں. چلیں وہیں چلتے ہیں. سورہ فصلت آپ نکالیں یا میں یار ایک بات بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے, آپ 18 سال کے ہیں؟ جی 18 سال کے ہیں. آپ کو معلوم ہے میں کتنے سال سے اسٹریم کر رہا ہوں؟ نہیں, آپ تو کافی عرصے سے. آپ نے اس اویس اقبال کے ساتھ کی تھی, اس کو دھو دیا تھا آپ نے. ہم مانتے ہیں کہ ایتھیسٹ ہے, نہیں. سنیے, آپ کو معلوم ہے کہ میں اسٹریم کر رہا ہوں کم سے کم 4-5 سال 6 سال سے تو لگاتار ہو رہی ہے. اس سے پہلے 2017 سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں ان موضوعات پر. ابھی 2025 ہے. 2017 میں آپ کی عمر کیا تھی؟ 17 میں 7 سال پہلے. ابھی آپ 18 کو ہو نا, 7 سال پہلے آپ 11-12. تو میرے بھائی ان موضوع اس سورت کے اوپر, سورہ فصلت کے اوپر ویڈیو میں 17-18 میں بنا چکا. ٹھیک ہے, یہ جو سوال آپ جس وقت آپ گلی میں چڈی پہن کے کرکٹ کھیل لیتے اس وقت ویڈیو بنا رہا تھا ان موضوعات کے اوپر, اور میں بات کر رہا تھا کہ اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے,
کوئی پرابلم نہیں ہے اس صورت میں بھی سورہ فصلت میں. آپ یہ تو کہیں گے نا کہ بھائی آپ یہ تو کہیں گے نا کہ بھائی 6 آسمان ہے کہ 8؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. اچھا چلو آگے بات آپ کرتے اس کا ہیں. جواب دے دیں، ہو سکتا ہے اس پر جو اختلاف ہے میرا وہ شاید ہٹ جائے. ٹھیک رک جائیے، میں اس صورت پہ آپ سب سے پہلے چلتا ہوں. سورہ فصلت نہیں میرے پاس لکھی ہوئی ہے، اگر آپ نہیں میرے پاس بھی ہے، آ جائے. ٹھیک ہے جی بولوں؟ بولے. ہاں بولے. اس میں کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مقابل ٹھہراتے ہو، وہی تو سارے جہان کا مالک ہے. کس کو؟ بتوں کو، بت آئیڈلز. یہ حارث سلطان سے لے کر آئے آپ ٹرانسلیشن اس کی؟ نہیں یہ تفسیر ابن کثیر. یہ ترجمہ کیا کیا اس نے؟ بتوں بتوں کو، کتوں کو، کمالی ہو گئے. لا حول ولا قوت وتجعلون له اندادا. ہاں چلیں آگے بولیں. اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سب سامان معیشت مقرر کیا، سب 4 دن اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے. انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا. ان میں بتایا جا رہا ہے کہ زمین پہلے بنی اور ستارے بعد میں بنے. زمین پہلے بنی، اس میں یہ کنفیوژن ہے آپ کو کہ اللہ نے پہلے بولا کہ اس نے وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، کہ زمین کے اندر پہاڑ بنائے، اس میں برکت دی اور 4 دنوں کے اندر، اور اس کے بعد وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ آؤ طوعا وکرہا، انہوں نے کہا ہم طوعا آتے ہیں. فقضاہن 7 سماوات، اور اس نے 7 آسمان کا فیصلہ کر دیا 2 دن میں. قضاہن 7 آسمان کا فیصلہ کر دیا 2 دن میں. اچھا اب یہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا، اور ہم نے، یہ جو واو ہے یہ کسی چیز کی ترتیب کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. یہ مطلقاً یعنی کسی دو ایونٹس ہوئے، ان 2 ایونٹس کو بغیر کسی ترتیب کے بیان کرنے کے لیے آتا ہے. مثلا میں یہ کہوں کہ بھئی آج ہماری اسٹریم میں پاکستانی ایتھسٹ اور اسی طریقے سے گودی میڈیا آیا، وہ کیا نام تھا اس کا، گودی میڈیا والا. اب میں اور گودی میڈیا والا اس کا نام لے رہا ہوں بعد میں، پاکستانی ایتھسٹ کا نام لے رہا ہوں پہلے، جبکہ ترتیب اس کی الٹ تھی. پہلے گودی میڈیا والا آیا پھر آپ آئے. لیکن میرا یہ جملہ ایبسولوٹلی ٹرو ہے. کیوں؟ جو لفظ اور ہے یہ ایونٹس کی ترتیب کو، آرڈر کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ ایونٹس ہوئے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جب اللہ نے یہ بات کر دی کہ بھئی 7 آسمان کو جو ہے ساری چیزوں کو پورے کو 7 دنوں کے اندر 7 سماوات، 7 آسمانوں کو 2 دنوں کے اندر ان کا فیصلہ کر دیا. اب وہ ایک نئی بات بتا رہا ہے ایڈیشنل کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین پہلے بنی پھر ستارے بنے. ترتیب کی بات یہاں ہو ہی نہیں رہی. واو کا لفظ ہے، فا نہیں ہے، سما نہیں ہے. دیکھیں لکھا ہے پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو. یہ تو آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، میں اسی بول رہا ہوں واو. اچھا پھر آسمان کی طرف، ہاں وہاں ٹھیک ہے. ثم استوى الى السماء، کہ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہاں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کو اس نے سجایا ستاروں سے؟ آسمان کی طرف متوجہ ہونے کا مقصد یہی ہے کہ آسمان ایگزسٹ کرتا تھا تو متوجہ ہوا ہے نا. اور ان کو 7 قرار دے دیا، اور ان کو 7 تھا. سنیے ان کو 7 قرار دے دیا. یہاں ایک کرونالوجیکل آرڈر آ گیا. ٹھیک، مجھے یہ بتائیں کہ آگے جہاں قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ اس نے ستاروں سے سجایا، وہاں پر فا دکھتا ہے آپ کو پھر یا اس کے بعد؟ ایسا کوئی لفظ دکھ رہا ہے اردو ترجمے میں بھی؟ نہیں. اور لکھا ہے نا جی، اور لکھا ہے. اور ہر زبان میں، اردو ہو وہ عربی ہو، جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں اور اینڈ یا واو عربی میں یہ ترتیب کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. یہ مختلف ایونٹس کو ایک ساتھ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ ایونٹس ہوئے، دیٹس آل. اس کی ترتیب کیا تھی اس کا ذکر اس میں نہیں ہے. چلیں پھر غور کروں گا میں اس پر. ہاں لیکن اب غور کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا حضرت اسلام میں واپس آ رہا ہوں میں. ہاں جی، اور اگر آپ ایک سوال کرنے دیں یا آپ کے پاس ٹائم
بولے لاسٹ کوشچن ہے چلیں. ہاں جو زیادہ تر بنو قریظہ کے واقعے پر سوال اٹھایا جاتا ہے. اوپر بھی ہماری ایک ویڈیو ہے بنو قریظہ کے تعلق سے, میری پوری ایک ویڈیو ہے, آپ ڈالیں گے خامخواہ وہ ریپیٹیشن ہو جائے گا نا, تو ایک آپ ڈالیں, میرا نام ڈالیں بنو قریظہ, وہ ویڈیو آ جائے گی انشاءاللہ, اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا چھوٹا سا کویسچن ہے کہ بنو قریظہ نے یعنی وعدہ خلافی کی تھی یا کیا کیا تھا انہوں نے؟ میں اگر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وعدہ خلافی تو اپنی جگہ ہے ہی, انہوں نے مسلمانوں کی تمام عورتوں کو قتل کرنے کا پلان کیا تھا, اور وہاں اس قلعے میں پہنچ بھی گئے تھے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم عورتوں کو رکھا ہوا تھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین بھی تھیں. اگر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی بہادری اس دن نہ ہوتی تو کتنی عورتیں شہید ہو چکی ہوتی. یہ جرم تھا. چلیں ٹھیک ہے, میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں. چلیں جی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سچائی آپ کو ہدایت دے. ہدایت اللہ صاحب کا راستہ ہموار کرے. بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا نیچے جو ہے فرقہ انجینئریا کے ایک ترجمان موجود ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت